بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، گلفشا گرلز ہائی اسکول کے آن لائن لیکچر سسٹم میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا عنوان ہے اردو جماعت چہارم کے لیے، باب نمبر 4 پودوں سے غذا۔ آئیے ہم پہلے الفاظ معنی پڑھتے ہیں۔ دار و مدار، انحصار، محسن، دوست، مفید، فائدہ والی، غذا، خوراک، صحت بخش، تندرستی کے لیے، تسکین، اطمینان۔ عزیز طلبہ، جن الفاظ کو انڈر لائن کیا گیا ہے یہ آپ کے مشکل الفاظ ہے، اس کا آپ نے ہوم ورک بھی کرنا ہے اور فل یونٹ کی املا بھی کرنی ہے۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی پڑھیں گے۔ نوریز کیوں اداس تھا؟ کیونکہ اس کے دادا جان کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ سوال نمبر 2، دادی جان نے کن چیزوں کے متعلق بات کی؟ دادی جان نے سب بچوں سے درختوں اور پودوں کے متعلق بات کی۔ سوال نمبر 3، ہماری غذائی ضرورت کا بڑا حصہ کہاں سے آتا ہے؟ پودوں اور درختوں سے ضروریات کا بڑا حصہ آتا ہے۔ ان پودوں کے نام لکھیں جن سے تیل بنایا جاتا ہے۔ سرسوں، سویابین، مکئی، سورج مکھی اور ناریل۔ خالی جگہ پر کریں۔ نوریز کا زیادہ تر وقت اپنے ڈیش کے ساتھ گزرتا تھا۔ دادا۔ سب بچوں نے ایک ساتھ ڈیش کو سلام کیا۔ دادی۔ ہماری صحت میں ان سرسبز و شاداب ڈیش اور پودوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ درختوں۔ کھانے پکانے کے تیل میں مختلف پودوں کے ڈیش سے ہی بنائے جاتے ہیں۔ بیج۔ چائے کی پتی میں پودوں کی ڈیش حاصل کی جاتی ہے۔ پتیوں۔ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ نوریز کا زیادہ تر وقت کس کے ساتھ گزرتا تھا؟ دادا جان کے ساتھ۔ دادا جان شہر سے باہر کس لیے گئے تھے؟ کام کے لیے۔ سوجی اور میدا کس سے حاصل ہوتا ہے؟ گندم کے آٹے سے۔ روح افزا کون لے کر آیا؟ دینو بابا۔ جملے پڑھیں اور بتائیں یہ کس نے کہے؟ شام کو جب تمہارے دوست آ جائیں تو مجھے بھی لان میں بلا لینا دادی جان۔ گھی کون سے پودے سے حاصل ہوتا ہے؟ نوریز۔ یہ روح افزا کس پودے سے مل کر بنتا ہے؟ مہوش۔ لو بچوں، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دادی جان۔ اللہ حافظ دادی جان۔ سب بچوں نے دیے گئے الفاظ کے جملے بنائے۔ صحت نوریز کی بہت اچھی صحت ہے۔ فائدہ مند، پھل ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ غذا، ہمیں متوازن غذا کھانی چاہیے۔ ضروریات، اللہ ہماری جائز ضروریات پوری کرے۔ نعمتوں، سب چیزیں اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتی ہے۔ معلومات، احمد کو ہر چیز کی معلومات ہے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں معنی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ کسی عام شخص یا جگہ کا نام اسم نکرہ کہلاتا ہے، مثلا لڑکا، کتاب، قلم وغیرہ۔ اسم خاص کسی شخص یا جگہ کا نام اسم معرفہ کہلاتا ہے، مثلا علامہ اقبال، کراچی، لاہور وغیرہ۔ نکرہ اور معرفہ میں فرق یہ ہے کہ اسم نکرہ کی جمع بن سکتی ہیں، جیسے کتاب کی جمع کتب ہے۔ قرآن مجید اسم معرفہ ہے، اس کی جمع نہیں ہو سکتی۔ درج الفاظ میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کریں۔ قلم، طالب علم، قائد اعظم، ڈاکٹر، سعودی عرب، لڑکی، لیاقت علی خان، لاہور، بازار، بادشاہی مسجد۔ اسم نکرہ ہے قلم، طالب علم، بازار، ڈاکٹر، لڑکی، اور اسم معرفہ ہے قائد اعظم، سعودی عرب، لیاقت علی خان، بادشاہی مسجد، لاہور۔ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ درخت، درختوں، باتیں، بات، دانے، دانہ، اشیاء، شے، پودے، پودا۔ Press bell icon, like, comment and share.